اور ممبرز جو اس کو انویسٹیگیٹ کریں. DIG صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسفر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اسفر صاحب اب تک ہونے والی تفصیلات کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیں عموماً جو مالز ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایگزٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی بڑے بڑے مالز ہیں، اور یہ مال ایک پرائیویٹ مال جو ملینیم مال کے ساتھ، اور بڑی رش والا یہ ایریا ہے، اور جو لوائقین ہیں ان کی 2-3 ایشوز ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزٹس ان کو ملے نہیں، ایگزٹس تھے نہیں، آگ بجھانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امدادی ٹیمیں تھیں ہیلپ کی، چاہے وہ ریسکیو 112 ہو یا پھر آگ بجھانے کے لیے سنوکلز ہو، وہ دیر سے پہنچے. جی بالکل، میں اس کمیٹی کا چیئرمین ہوں اور آج میں نے وزٹ کیا ہے. گراؤنڈ فلور سے لے کے 6 فلور تک میں نے تمام بلڈنگ کو، RJ مال کو جو ہے وہ تھارولی انسپیکٹ کیا ہے. آگ جو ہے وہ 3رے، 4تھے اور 5ویں فلور پہ لگی ہے. گراؤنڈ کے 2 فلور اور جو ٹاپ فلور ہے وہ محفوظ رہے، وہ پارشلی ڈیمیج ہوئے. وہاں پہ جو 3رے، 4تھے اور 5ویں فلور کا جو ایگزٹ ہے وہ بہت ہی نیرو ہے. یہاں تک کہ جب ہمیں کیجولیٹیز وہاں سے لا رہے تھے تو وہاں پہ بہت زیادہ جہاں پرابلمس آ رہی تھی، کیونکہ وہ اتنا نیرو پیچ ہے کہ وہاں سے کسی ڈیڈ باڈی کو ریموو کرنا وہ بہت پرابلمیٹک تھا. سیکنڈلی وہاں پہ کوئی وینٹیلیشن کا آج ہم نے جو انسپیکٹ کیا ہے، کوئی پراپر ارینجمنٹ نہیں ہے کہ اگر آگ لگے تو دھواں اوپر کو نکلنا چاہیے. ڈکٹ جو اس کے اندر دی گئی ہے وہ 1 فلور سے لے کے 5 فلور تک اٹھتی ہے، لیکن اس کے اوپر فلور ڈلا ہوا ہے اور ڈکٹ جو ہے وہ تھرو جو ہے وہ اس کی جو سموک ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا. اچھا، یعنی کہ جہاں سے سوری سر قطع کلامی معاف، یعنی کہ یو آر سیئنگ کہ جہاں سے دھوئیں کا اخراج ہونا چاہیے آگ کی صورت میں، اس کے اوپر ایک فلور بنا دیا انہوں نے ٹو کنزیوم مور لینڈ آبویسلی. جی بظاہر اس کے اوپر ہم نے جو دیکھا ہے کہ ایک وہ چھت ڈلی ہوئی ہے اور بڑی کنجسشن ہے. روشنی کا تو ارینجمنٹ ہے، ہوا کا بالکل ارینجمنٹ نہیں. تو اس کی ابھی ہم ٹیکنیکل جو ہے وہ اس کی انسپیکشنز کر رہے ہیں. اور میں نے اس میں کمیٹی میں ہم کوآپٹ کر رہے ہیں ایک پروفیسر صاحب کو جو NED یونیورسٹی سے آرکیٹیکٹ انجینئر ہوں گے، جو اس کی ٹیکنیکل چیزوں پہ بتائیں گے. لیکن جو اس کی نیگلیجنس پوائنٹ آف ویو سے جو کرمنل ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، اس کو میں اور میری ٹیم جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس کو انویسٹیگیشن. اور اس کا دائرہ جو ہے ہم نے وسیع کیا ہے. اس کے اندر جس کا رول ہے، کئی نے اگر کنیکشنز دیے ہیں تو انہوں نے کیا پری وینٹیو میئرس جو ہیں وہ رکھی ہیں. اسی طرح نقشہ پاس ہونے کے بعد جہاں جہاں انسپیکشن ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کیا انسپیکشنز کی ہیں، کیا ویجیلنس تھی یہاں پہ. تو یہ بلڈنگ کا میپ کیا کنسیو ہوا تھا، اس کی اپروولز کیا ہوئی ہیں، اور پھر اس کی ایگزیکیوشن کیا ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر لائیں گے اور اس کو ایک جامع اور جو ہے وہ تھورو ایک ڈاکومنٹ بنے گا، اور اسی کی روشنی میں پھر ہم کارروائی کریں گے. اینڈ لاسٹ میرا آپ سے کامنٹ اس حوالے سے سوال یہ ہے، اسپیسیفک ریزن فار دا فائر. جو آبویس ریزن لگ رہا ہے نا، وہ لگ رہا ہے ہمیں شارٹ سرکٹنگ، کیونکہ اتنی کنجسشن ہے اور جو ACs کے آؤٹرز ہیں وہ بھی اندر فلورز کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے امونیا گیس ہوتی ہے، اور یہ تھوڑا سا بھی لیکیج ہو جائے تو وہ اٹ سیلف ایک جو ہے وہ انفلیمیٹری جو ہے جو سولوشن ہے وہ بن جاتا ہے وہاں پہ. تو اس کی وجہ سے پھر سموک اور وہ پھر شارٹ سرکٹنگ سے اٹھنے والے دھوئیں نے لوگوں کو جو ہے بیسیکلی چوک کر دیا ہے، اور لوگوں نے سفوکیشن میں آ کے، اور جیسے میں نے کہا نا پورلی ڈیزائنڈ ایک بلڈنگ ہے جس کے اندر نہ روشنی کا ارینجمنٹ ہے، نہ ہوا کا ارینجمنٹ ہے، نہ ایمرجنسی ایگزٹ کا ارینجمنٹ ہے. تو یہ بڑی زیادتی ہے اس طرح کے اسٹرکچرز کو بنانا، اور اس طرح کے اسٹرکچر میں پھر اتنی بڑی ایکٹیویٹی کمرشل لیول پہ کرنا. ایگزیکٹلی. ابھی تو صبح کا ٹائم تھا، جو مال ہے اس کے اندر لوگ موجود نہیں تھے، لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ. اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رپورٹ پبلک بھی ہوگی، کارروائی بھی ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.